الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. عزیز بھائیوں، اس وقت کسی لمبی بات کا موقع نہیں ہے، صرف چند ضروری باتیں میں قیام انسانیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، تقریروں میں، وعظ میں، مختلف مواقع کے اعتبار سے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے اس آیت کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس سے ایک واضح بات یہ سامنے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو، اس کو امت اجابت بھی کہتے ہیں، جس نے بات مانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس امت کو ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا۔ یہ امت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی دائرہ متعین کر لے اور اس دائرے کے آگے نہ نکلے۔ یقیناً یہ امت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے احوال کو درست کرے، وہ اپنے اندر کی جو پریشانیاں ہیں، اندر کے جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانوں کی فکر کرے۔ انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر تم دیکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے چین رہتے تھے ساری انسانیت کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے، کہ کس طرح ان کو صحیح راستہ مل جائے، کس طرح سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان مل جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی تمام انسانوں کے لیے، اور پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ وہ جس جگہ گئے، جس علاقے میں گئے، ان کے اخلاق سے اور ان کے طرز زندگی سے اس کا ایسا اثر پڑا کہ لوگوں میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ملکوں کے ملک بدل گئے، ان کی زندگی بدل گئی، ان کے اخلاق بدل گئے، یہاں تک کہ ان کی زبان بدل گئی، جو عام طور پر نہیں ہوتا، کوئی اپنی زبان نہیں چھوڑتا۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق کی بلندی عطا فرمائی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی محبت میں لوگوں نے سب کچھ فراموش کر دیا اور سب کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختیار کر لیا۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے، اور ان کے بعد میں آنے والے جو اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، مصلحین، مجددین ہیں، ان کی زندگی بھی آپ دیکھیں تو ان کی زندگی بھی معلوم ہوتا ہے ساری انسانیت کے لیے، چند لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قبولیت دی ان کو کہ وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، لیکن ان کے اخلاق اور ان کے طرز زندگی کا اثر یہ پڑا کہ لاکھوں لاکھ لوگ ان کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو مقام دیا ہے، جس کو خیر امت اللہ نے لقب دیا، اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہلا جملہ اس آیت شریفہ کا ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اخرجت للناس، کہ اس امت کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اس وقت ہماری کہ ہم اپنی زندگی ایسی بناتے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گراؤنڈوں میں قید کیا، اپنے لیے ایسے دائرے متعین کیے ہیں کہ ہم ان دائروں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ تو بھائیوں، اس وقت بڑی ضرورت ہے، اس موقع پر میں بہت لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور اس ملک کے جو حالات ہیں، جس طرح اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اس کے لیے ہر طرح سے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا اور اس کی قسمیں ہو میڈیا کی جو نئی نئی قسمیں آ گئی ہیں، اس طرح سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کے ذہن مسخ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے بارے میں انتہائی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں اور اپنے طرز زندگی سے اسلام کے اس اخلاقی نظام کو پیش کر کے ہم دکھائیں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت میں آپ دیکھیے تو قیام انسانیت کا جو مشن ہے جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 50-60-70 سال پہلے اس کو شروع کیا، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ تو آزادی کے بعد سے تحریک چلائی گئی اور مولانا نے مخلوط اجتماعات کو خطاب کیا، جو مولانا کی تقریریں ہیں جو مقام انسانیت کے نام سے چھپی ہیں، قیام انسانیت کے نام سے چھپی ہیں، اور آخر میں انسانیت کی مسیحائی کے نام سے اور تعبیر انسانیت کے نام سے اس کے مجموعے شائع ہوئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مجموعے مخلوط اجتماعات کی وہ تقریریں ہیں جو آج سے بہت پہلے 70 سال پہلے کی گئی، 1947 میں، 48 میں، 50 میں۔ مولانا کو اس وقت یہ فکر تھی کہ ملک تو آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہوا، لیکن اگر یہاں مسلمانوں نے اپنی افادیت ثابت نہ کی اور یہ یہاں کی آبادی کے سامنے باور نہ کرایا کہ ہم یہاں کی ضرورت ہے، اگر ہماری یہ حقیقت تسلیم نہ کی گئی، ہماری افادیت نہ مانی گئی تو اس ملک کے لیے خطرہ ہے، یہاں کی آبادی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ مولانا نے اس کو محسوس کر کے بیان انسانیت کی تحریک چلائی اور لوگوں میں یہ پیغام عام کرنے کی کوشش کی کہ حقیقت میں یہ یہاں کا جو یہ نظام ہے اس ملک کا، یہ نظام طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ کوئی اگر قوم چاہتی ہے کہ طرح یہاں رہ لے تو اللہ نے اس ملک کا ایسا بنایا ہے گلدستے کی طرح یہاں سب کو رہنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کہی اور مسلمان بھائیوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ تمہیں اپنی افادیت ثابت کرنی ہے، تمہیں دکھانا ہے کہ تم ملک کی ضرورت ہو، یہاں کے انسانوں کی ضرورت ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آواز یقیناً ان کے اثرات پڑے، اور آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں اگر یہ تحریک نہ چلائی گئی ہوتی تو شاید یہ حالات 15-20 سال پہلے وجود میں آ جاتے۔ لیکن جس طرح اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور جس طرح سے اس کو لے کر لوگوں کو عام کرنا چاہیے تھا اور اس کا جس طرح مزاج بنانا چاہیے تھا، وہ غلطی ہم سے ہوئی۔ تو یہ کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر ان حالات کو ہمیں بدلنا ہے تو اس کا اعلیٰ ترین راستہ، بہتر راستہ اور آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ وہ زندگی ایک نمونے کی بن جائے، کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں واقعات سناتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جنہوں نے یہ تحریک چلائی ان کی عملی زندگی میں اگر آپ دیکھیے تو آپ ایسے نمونے نظر آئیں گے۔ اور مولانا میاں صاحب کا واقعہ بڑا مشہور ہے، عبداللہ صاحب کا خود لگی ہے، بڑے عالم گجرات کے میں نے کتنی مرتبہ سنایا اور میں نے تقریباً میں کتنی مرتبہ اس کو دہرایا، اور ممکن ہے آپ میں سے بعض ہو جن کے سامنے بات آئی ہو کہ ایک مرتبہ مولانا سفر کر رہے تھے، ایک کوپے میں 4 سیٹیں تھی، 10 کلاس کا کوپا تھا، 2 اس میں ہندو نوجوان تھے، اس میں ممبر اسمبلی بھی ایک تھے، مولانا کی سیٹ نیچے کی تھی، عبداللہ صاحب جوان تھے، ان کی سیٹ اوپر کی تھی، اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی۔ رات کا وقت آیا تو ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون بہت سے کہنے لگی کہ میری برتھ اوپر کی ہے اور نیچے کے دونوں لوگ جو ہے وہ سینئر سٹیزن ہیں، وہ اوپر جا نہیں سکتے، اگر آپ نیچے کی برتھ کوئی آپ میں سے دے دے تو میں سو سکتی ہوں ورنہ آگے مجھے بیٹھنا پڑے۔ وہ دونوں نوجوان تھے، آنے والی عورت تلک لگائے ہوئے تھی، ہندو تھی، لیکن دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگی تو مولانا شیروانی میں تھے، ادھیرا عمر تھی اور اس وقت مولانا کی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود مولانا نے کہا کہ بہن یہ نیچے کی سیٹ میری ہے، آپ اس پر آ کر سو جانا اور میں اپنا انتظام کر لوں گا۔ اس کو تعجب ہوا کہ
کے ایک مسلمان پیشکش کر رہا ہے ڈھیر عمر کا اور دونوں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک اثر پڑا کہ ایک مسلمان کس طرح پیشکش کر رہا ہے، آخر کے اسلامی کو کیا سکھاتا ہے، وہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ تو مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ مولانا سے کہہ رہے حضرت آپ نے کیا غلط کیا، آپ نے سیٹ اپنی دے دی، آپ کیا کریں گے، آپ کو گاؤں کی تکلیف ہے، نفاذ کی تکلیف تھی مولانا کو، آپ اوپر چڑھ نہیں سکتے، اس زمانے میں مولانا کو نظر بھی نہیں آتا تھا، تو آپ رات میں بیٹھے رہیں گے۔ تو حضرت مولانا نے عجیب جملہ کہا، مولانا نے فرمایا کہ اسلام کے اخلاقی نظام کو پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، اگر اس کا موقع ملے تو ہمیں چاہے تکلیف اٹھانی پڑے لیکن ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے اس کو۔ یہ جو اسلام کا طرز زندگی ہے، اسلام جو انصاف سکھاتا ہے، جو ہمدردی سکھاتا ہے، کمزوروں کے ساتھ جو سلوک سکھاتا ہے اور ضرورت مندوں کی جس طرح مدد کرنا سکھاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین تجھے کیا ضرورت، اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے اگر تو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو میں یاد کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندوں کی خدمت حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے، معرفت رب کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا۔ آج یہ زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے کہ کہیں سے یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہمارے اندر اسلام کا جو نظام ہے وہ جھلکتا ہو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں وقال اننی من المسلمین کے حوالے سے کہ اللہ یہ بات کہتا ہے کہ آدمی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کس طرح کا ڈھنڈورا پیٹے جا کر اخبار میں اعلان نکالے، اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان۔ زندگی کیسے بولے گی؟ زندگی ہماری مدرسے میں نہیں بولتی، مسجدوں میں نہیں بولتی، ہماری زندگی بازاروں میں بولتی ہے، ہماری زندگی سفروں میں بولتی ہے، ہماری زندگی جہاز میں اور ٹرینوں میں اور بسوں میں بولتی ہے۔ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کا وہاں طرز کیا ہے، آپ وہاں کس طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں، اور یہ آپ کا ہمدردی وہاں اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی ایک ایسی ترجمانی ہے، ایک ایسی تصویر ہے کہ میں صاف کہتا ہوں کہ آج کے حالات میں اگر ہم نے وہ ترجمانی کی ہوتی تو آج وہ بھگتان ہم کو نہ بھگتنا پڑتا جس کا آج ہم کو سامنا۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں آپ یہ طے کرو کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے۔ سب سے فرق پرائم انسانیت ہی ہے کہ اپنی زندگی سے ہم نمونہ پیش کریں، لیکن چونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے ہمیں اجتماعی طور پر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ جب یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا، یہ نظام چل رہا تھا، ہمارے بچے جاتے تھے ہاسپٹلس میں مریضوں کی عیادت کرتے تھے، اور کبھی وہ جاتے تھے پانی کہیں پلاتے تھے، کئی وہ اور عام مجموعوں میں جا کر خدمت کرتے تھے۔ ایک زمانہ آیا جب نوٹ بندی ہوئی تھی، بینکوں میں لمبی لمبی قطاریں تھی، لوگ بھوکے پیاسے کھڑے تھے، ہمارے بچوں نے جا کر ان کو پانی پلایا، ان کی ضرورتیں پوری کی، اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی سوچ بدلی، ورنہ لوگوں کی سوچ کیا ہے میں کیا کہوں۔ ہمارے رحیم آباد میں اسلام مسجد بنا رہے تھے اور کہنے لگے جو تماشا ہوا مسجد بن گئی، جو ٹھیکیدار نے آ کر ہم سے کہا کہ مولانا صاحب ایک بات بتائیے کہ مسجد جو آپ بناتے ہیں تو ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں ایک بات مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان جب مسجد بناتے ہیں تو اس کی بنیاد میں گائے کا گوشت یا خون ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو مسجد نہیں بنتی۔ تو میں چونکہ ٹھیکیدار تھا تو جب سے یہ نیو خودی ہے اس وقت سے لے کر جب تک چھت نہیں پڑی میں 24 گھنٹے نگرانی کرواتا رہا کہ دیکھیں آپ چپکے سے کب لا کر خون ڈالتے ہیں، لیکن آپ نے نظر نہیں آیا کیا کر خون ڈالا، سب کہتے رہے کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو، خون ڈال کر رکھے ہم بنیاد کو نجیس کریں گے، خون تو نجیس ہوتا ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہہ لگا نہیں ہمارے یہاں تو شہرت ہے اس کی۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، ایسی ایسی شہرت ہے لوگوں میں مسلمانوں کے بارے میں۔ ابھی ایک تازہ واقعہ نے ایک صاحب نے سنایا کہ یہ رہتے ہیں وہ گزرنے لگے، کچھ ہندوؤں کی دکانیں تھیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بات کر رہے ہیں، وہ ملے جا رہے ہیں، ملے ان کی جیب میں چاقو ہوتا ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اندر چلو اگر یہ پکڑ لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے۔ انہوں نے سنا تو دوڑے اور دوڑ کر پکڑا ان بچوں کو، کہا تم کیا باتیں کرتے؟ اب وہ جھنجھ کے کہہ تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط، ایسا کچھ نہیں، دیکھو ہماری جیب میں کیا چاقو رکھا ہوا ہے، نہیں ہم نے سنا ہے اور ایسا ویسا۔ یہ عجیب و غریب المیہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نہ جانے کیا باتیں بیٹھی۔ اگر وہاں رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ کوئی آفس میں دو دوست کام کرتے تھے، ہندو ایک مسلمان، اتفاق سے مسلمان ہندو دوست کے گھر گئے، بچہ سامنے آیا تو اسے کہتے بیٹا آؤ ٹافی وافی دینے کے لیے، وہ آنے کو تیاری ہو، جب زیادہ کہا تو اپنے باپ کے کان میں کچھ کہا اس نے اور بھاگ گئے گھر کے اندر، تو کہنے لگے کیا کہا، میں بڑی شرمندہ ہوں
کہے جی باتیں نہ جانے کیا کے دماغ میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مسلمان کی جیب میں چھری ہوتی ہے اور اگر کوئی ہندو مل جائے چپکے سے کوئی بچہ یا چھوٹا تو ذبح کٹاتا ہے۔ اور ایک قصہ ہم تمہیں سنائے تو تمہیں واقعی عقل تمہاری شاید قبول نہ کرے، لیکن ہمارے بھائی کا واقعہ ہے رحمۃ اللہ شریف صاحب کا۔ ایک صاحب آئے اپنے کسی کام سے آئے، وضاحت کرنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے، تو وہ جب آئے وہاں پر تو بات طے ہوئی کہ بھائی اوپر جائیں گے، یہ رائے تھا یہ مجلس تحقیقات کی جو عمارت ہے جہاں کتابیں بکتی ہیں تو اس کے اوپر ہال بنا ہوا ہے، تو بھائی صاحب نے کہا کہ اوپر آ جاؤ فلاں سے وہاں بات کریں۔ تو کہنے لگے کہ جب وہ اوپر چڑھنے لگا تو دیکھا کہ اس کے پاؤں کانپ رہے، خیر کسی طرح آ گیا اور آیا تو ایک دم صوفے میں گر گیا، بیٹھنے کی شکل اس کے اندر نہیں۔ خیر بات ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد جب خوب مانوس ہو گیا تو عجیب بات اس نے کہی، کہنے لگا کہ جب آپ ہمیں اوپر لے جا رہے تھے تو ہم آپ سے گھر سے مانوس ہو گئے تھے، کوئی بات بھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے بعض دوستوں نے ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو اگر کوئی ہندو مل جائے تو تنہائی میں رہتے اگر اس کو ذبح کرتے ہیں اور پھر ان کی دعوت ہو جاتی ہے، کباب بنتے ہیں اور سب کو بلایا جاتا ہے، تو آپ ہمیں جب تنہائی میں اوپر لے جانے لگے تو ایک دم سے وہ بات یاد آ گئی ہمیں، آج میرے خیر نہیں ہو، میں جاؤں تو نکل کے کہاں سے جاؤں، یہ تو پورے چاروں تک ملے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے پکڑ کے ذبح کر ہی دیں گے۔ اب میں جب اوپر چڑھنے لگا تو میرے پاؤں کانپنے لگے، اور جب آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں بیٹھنے کے لیے جب بیٹھنے لگا بالکل لگا میرے پاؤں میں جان نہیں، میں گر پاؤں۔ آپ اور کیجیے کس طرح ذہنوں کو مشق کیا جا رہا ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے۔ تو بھائی و دوستو ضرور اس بات کی ہے کہ یہ غلط فہمیت دور کی جائے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے اس لٹریچر کو آپ دیکھو، اس کو پڑھو اور پڑھواؤ، ایسا لٹریچر مؤثر ہے تو اس سے پڑھنے والے پر اثر پڑتا ہے۔ اور بدے وہ ہیں لٹریچر ہیں، بات کریں وہ بھائی چارے آج کریں وہ بھائی چارے کی محبت کی بات اچھی جملہ ہی اچھا ہے، کوئی بھی ہندو دیکھے مسلمان دیکھے کوئی بھی دیکھے ہی اچھا لگے گا۔ ملک کا خطرناک روح اور تاریخ طبقے کی ذمہ داری، اس طرح کے پمفلیٹس ہیں۔ تو میں بات کہتا ہوں کہ ابھی تم گھر جاؤ گے اور موقع ملے تو یہاں آفس ہے بیان انسانیت کا 5-5 10 رکھ لو، کوئی ہندو ملے کوئی راستے میں ملے بھائی دیکھیے اس کو آپ پڑھیں، کل کے اس کا طریقہ اور بھی ہوتا ہے، راستے میں تو پڑھنا شروع کر دو، جتنے آس پاس ہیں جھانک کے دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے آپ بھی لے لیجیے، آپ رکھ لیجیے، آپ کے دوستوں کو بھی دیجیے، اس سے جب وہ پڑھیں گے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ورنہ اپنے علاقے میں جاؤ جب بھی کاپیاں لے جاؤ، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، وہاں جا کر جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ کہ بھائی دیکھیے اس کو آپ پڑھیے۔ اس سے ہمارے ملک کے حالات کیا ہے، یہ دوریاں جتنی بڑھیں گی، آپس کی دشمنیاں بڑھیں گی کہ ملک کے لیے خطرہ ہے، ہم سب کے لیے خطرہ ہے، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک پیغام ایک میسج ہے، اسی کا نام بیان انسانیت ہے۔ سلیبس یہ ہاسپٹلس میں جو وزٹ ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا بھی نظام بن جائے گا، آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، جو بچے اس میں شریک ہونا چاہیں تو پہلے سے بعض لوگ کرتے رہے ہیں، کچھ جاننے والے ممکن ہوں، ورنہ کہ 1.5-2 سال کے عرصے میں جو کام کرنے والے تو اکثر جا چکے، ورنہ تو ترتیب بن جاتی تھی۔ اب بہرحال نئے لوگ ہیں، پرانے ہمارے ساتھی کام کرنے والے موجود ہیں، وہ لے جائیں گے، کام کی ترتیب بن جائے گی، تو ایک کام ہے کرنے کا اور بھی کام نکلیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ایک مطالعہ مذاہب کا بھی تھوڑا سا تذکرہ اس میں ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی شکیل صاحب ہیں، یہ ان کا 15-20 دن کا کیمپ ہوتا ہے جس میں وہ سکھاتے ہیں، کام کا طریقہ بتاتے ہیں، تو مجلس کے اوپر یہ الحمدللہ ترتیب بھی ہوتی ہے، 25-50 طلبہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ تقریباً 30-40 گھنٹے کا ایک پورا نظام ہے، پورا اس کا جو ہے کہ سلسلہ ہے، تو وہ روزانہ 1 گھنٹہ کبھی کم اور زیادہ یہ سلسلہ چلاتے ہیں، اور 25 دنوں میں کبھی اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سے بہت کچھ ہمیں کہنے کا سلیقہ ملتا ہے، اشکالات ہوتے ہیں، اشکالات کے جوابات ملتے ہیں، بہت سے مطالعہ مذاہب کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو مختلف مذاہب ہیں ان میں کیا روایات ہیں، کیا اقدار ہیں ان کے، اور کیا ان میں خوبیاں اور خامیاں ہیں، اور اسلام سے جو ایک کمپریٹو مطالعہ ہوتا ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، اس کا ہمیں موقع ملتا ہے دیکھنے کا، سیکھنے کا، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، وہ نظام بھی بن جائے گا، جو بچے اس میں حصہ لینا چاہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ جب وہ شریک ہوں گے خود ان کو احساس ہوگا کہ اس کی افادیت کیا ہے۔ تو یہ ایک ضروری کام ہے، کہ ہمارے مشن ہی کا ایک حصہ ہے، ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ تعلیم بھی ہماری جاری رہنی چاہیے، ہم سیکھیں کہ ہمیں کس طرح میدان میں آنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، یہ سیکھنے کا زمانہ ہے، اور آدمی کرنے سے سیکھتا ہے، پریکٹیکل سے سیکھتا ہے، انشاءاللہ اس پریکٹس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔
اس لیے آپ حضرات میں جمع کیا گیا، اس کا نظام بن جائے اور یہ سلسلہ آگے جاری رہے۔ باقی میں پھر نئی بات دہراتا ہوں کہ یہ غلط فہمیوں کے ادارے کا جو عمل ہے اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہم نے نہ کیا تو آگے حالات اور زیادہ ہمارے خراب ہو جائیں گے اور پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جس طرح کرپشن ہم مسلمانوں میں پھیل رہا ہے، جس طرح نشہ پھیل رہا ہے، جس طرح اور دوسری برائیاں پھیل رہی ہیں، کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس سے بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کس قدر آسانی کے ساتھ مذہب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ اقتدار کی ایک وبا عام ہے، آخر کس طرح اس پہ روک لگائی جائے گی، ہم کس طرح گھر گھر جائیں گے اور کس طرح ہم لوگوں کو سمجھائیں گے؟ اگر آپ قیام انسانیت کے راستے سے آپ پھیلیں گے، آگے بڑھیں گے تو ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں میں پہنچیں گے اور یہ سماج کو بہتر بنانے کا بھی انشاءاللہ ایک بہتر راستہ ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ آپ کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے، اس راستے پر چل کر ہمارے انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا، اصلاح کا عمل بھی آسان ہوگا، غلط فہمیوں کو دور کرنے کا بھی ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں بنا یہی ایک راستہ ہے، اسی راستے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں۔ اور بھائی دیکھیے جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہیں سب بہرحال انسان ہیں۔ اگر قرآن کا ایک جملہ ہے کہ دنیا میں آنے والے انسان یہ چمن کے پھول نہیں ہیں، کانٹے ہیں۔ آپ غور کیجیے، ہم ان کو کانٹا سمجھتے ہیں یا پھول سمجھتے ہیں؟ اگر ان کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے، ان کے اندر رنگت آ جائے، اخلاق کی ان کے اندر ایک سرخی محسوس ہونے لگے تو یہ ایسے پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے عالم مہک جائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہو جائے، بدلے کا اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے، ایزا پہنچانے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت کانٹوں کی ہو جائے گی۔ تو ہمیں پھول کرنا ہے اور لوگوں کو پھول بنانا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے طے کر لیا اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا تو آپ کو انشاءاللہ خود بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ آپ مدرسے میں آئے ہیں، آپ کا اصل کام پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو فارغ وقت میں آپ خود کریں گے تو آپ کو کچھ سرے ملیں گے، کچھ آگے جب میدان عمل میں آئیں گے تو اس میدان میں بھی آپ کو ایسے ذرائع حاصل ہو جائیں گے، وسائل حاصل ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے بعد میں کام کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اس لیے کچھ وقت اس میں بھی لگا لیا جائے جو فرصت کا اور آپ کی چھٹی کا وقت ہے، اس لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ یہاں کچھ دیر بیٹھیں گے، کچھ اگر تشکیل کی بات ہو جائے گی آپ جو بھی چاہیں گے کچھ اپنا نام لکھا دیں گے، پھر الگ میں بیٹھ کر ان سے بعد میں بات کر لی جائے گی تاکہ یہ نظام باقاعدہ شروع ہو جائے۔ دونوں نظام، ایک جمعے والا نظام جو ہاسپٹل وزٹ وغیرہ کا ہوتا ہے، ان سے یہاں جو ہمارے بھائی شکیل صاحب کے محاضرات ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں اور بڑا مفید ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی اس طرح نام لکھانا چاہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنائے، بہتر بنائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔